سب تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہم پر نعمتوں کا فضل کیا، اور درود و سلام ہو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی آل پر، اور آپ کے اصحاب پر، اور تابعین پر، اور ان سب پر جو قیامت کے دن تک نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے۔ اما بعد، رب تعالی خیرات کے موسموں کی برکت سے اپنے بندوں پر اپنا فضل فرماتا ہے اور ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے، سو آگے بڑھنے والے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں تاکہ رب تعالی کا فضل، اس کا ثواب اور اس کا قرب حاصل کرے۔ انہی فضیلت والے ایام میں سے ایک یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھنے کو پسند فرماتے تھے اور اس دن کے آنے کے منتظر رہتے تھے تاکہ اس دن کا روزہ رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کے روزے کی اتنی جستجو فرمائی ہو کہ اسے دوسرے دنوں پر فضیلت دیتے ہو مگر اس دن جو عاشورہ کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فرضیت سے پہلے اس دن کے روزے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور اس کی تاکید فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے، پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو جو چاہتا اس دن روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے اور ہمیں اس پر ابھارا کرتے تھے اور اس دن ہماری نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دن کے روزے کا حکم دیتے اور نہ اسے منع فرماتے اور نہ اس کے بارے میں ہماری نگرانی ہی فرماتے۔ قریش بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو آپ اس دن کا روزہ رکھتے اور دوسروں کو بھی حکم فرماتے۔ پھر جب رمضان فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ ترک فرما دیا، سو اب جو چاہتا رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ ایک نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں رب تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی۔ سو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ کا حقدار ہو، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کا اس دن کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا یہ کیسا دن ہے جس کا تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ اس پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کا روزہ رکھا، سو ہم بھی اسی لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہم تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار اور ان کے قریب ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ دن یہود کی عید کا دن تھا، سو وہ اس دن روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن رب تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے سرداروں سے نجات دی تھی۔ عاشورہ کا روزہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل دن کا روزہ ہے، کیونکہ یہ دن محرم الحرام میں آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے، اور ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کے نصف کی نماز ہے، اور ماہ رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ تعالی کے حرمت والے مہینے کا روزہ ہے۔ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے پورے سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور عاشورہ کا روزہ میں گمان کرتا ہوں کہ رب تعالی اس کی برکت سے گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک یہ مسلمانوں پر رب تعالی کا فضل و کرم ہے۔ تاسوعہ کا روزہ بھی مستحب ہے، یہ محرم کا 9 تاریخ کا دن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی تو یہود و انصار تعظیم کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اگلا سال آنے سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ایک مؤمن کو چاہیے کہ وہ 9 اور 10 محرم کو غنیمت جانے اور روزہ رکھے اور دعا مانگے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دن کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے اپنے چھوٹے بچوں کو اس دن کا روزہ رکھواتے تھے۔ چنانچہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح مدینہ کے گرد کی انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے روزہ کی حالت میں صبح کی ہے وہ اس دن کا روزہ پورا کرے، اور جس نے بغیر روزہ کی حالت میں صبح کی ہے وہ اپنا باقی کا دن روزہ کے ساتھ پورا کرے۔ اس کے بعد ہم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے انشاءاللہ، اور انہیں اپنے ساتھ مسجد لے جاتے اور انہیں روئی کے کھلونے بنا کر دیتے، اور جب ان میں کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے یہ کھلونا دے دیتے افطار تک۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی طاعت کی توفیق بخشے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔